السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کل جو مسلمان لیڈر علماء فرقہ پرست پارٹیوں سے جڑ رہے ہیں، ان کے بارے میں کیا وعید ہے؟ فرقہ واریت حرام ہے۔ قرآن نے کہا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، تو قرآن و سنت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ فرقہ واریت سے پوری طرح گریز کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے۔ باقی رہ گیا معاملہ پارٹیاں، تو جی پارٹیوں کا حال یہ ہے، ہر کنکر کے نیچے شنکر۔ لوگ اپنے اپنے مفادات کی خاطر پارٹیاں جوائن کرتے ہیں، وہ سیاسی پارٹیاں ہوں یا مذہبی پارٹیاں ہوں، جی اپنے اپنے مفادات کے مد نظر پارٹیاں جوائن کی جاتی ہیں، پارٹیوں میں شامل ہوا جاتا ہے۔ ایک گھر ہے تو اس میں ایک جناب نون لیگی ہوگا تو ایک کاف لیگی ہوگا۔ ایک ہی گھر کے اندر ایک بھائی جناب وہ پپلا ہوگا تو دوسرا جو ہے وہ یوتھیا ہوگا۔ اچھا جی، ایک ہی گھر کے اندر جناب ایک بھائی مرکزی جمعیت اہل حدیث میں ہوگا تو دوسرا بھائی صاحب جماعت الدعوہ کے اندر ہوگا، تیسرا بھائی جناب غربہ اہل حدیث کے اندر ہوگا، تو چوتھا بھائی جمعیت اہل حدیث العالمی کے اندر ہوگا، اور ان کا ابا اماں وہ کسی اور جماعت میں جڑا ہوا ہوگا۔ بعض دفعہ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ آپ کون ہیں؟ میں اہل حدیث ہوں۔ ہاں جی، کس جماعت سے آپ کا تعلق ہے؟ میرا جناب جماعت اسلامی سے تعلق ہے۔ اچھا جی، آپ کا کس جماعت سے تعلق ہے؟ میں جناب ڈاکٹر اسرار صاحب کی جماعت سے میرا تعلق ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندے نے پوری زندگی گزار دی جماعت الدعوہ کے اندر، جب زندگی کا اینڈ آیا تو وہ اچھا یہ جناب اب مرکزی جمعیت میں شامل ہو گئے ہیں۔ تو اپنے اپنے مفادات پارٹیوں میں اور لوگوں میں ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی جماعت پر برا وقت آتا ہے تو لوگ اس جماعت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نون لیگ پر برا وقت آیا، پی 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 پر بے نظیر کے مرنے کے بعد برا وقت آیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ سارے لوٹے جو ہیں وہ آپ کے تحریک انصاف میں آ کھڑے ہیں۔ اب مثال کے طور پر وہ جو وزیر سائنس آف ٹیکنالوجی ہیں، کیا نام ہے اس شخص کا؟ فواد چودھری صاحب ہیں۔ یہ ویسے میں ایک نام بتا رہا ہوں، آپ کو ایسے سینکڑوں لوگ مل جائیں گے۔ فواد چودھری صاحب کل کلام مشرف کے ساتھ تھے، آج جناب انقلابی صاحب کے ساتھ ہیں۔ کبھی یہ پی 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 کے ساتھ تھے تو کبھی یہ تحریک انصاف میں، کبھی جناب یہ ایم کے ایم میں تھے تو کبھی یہ آپ کے اب یوتھیا بنے ہوئے ہیں، تحریک انصاف میں شامل ہیں۔ اسی طرح دیگر مذہبی جماعتوں کا یہ حال۔ جماعت الدعوہ پر برا وقت آیا تو لوگ دھڑا دھڑ کنارہ ہو رہے ہیں، نکل لو نکل لو نکل لو نکل لو، بھاگو مجاہدو جان بچاؤ۔ ہیں جی، لوگ اس جماعت کو چھوڑ کر اب دوسری جماعت میں جا رہے ہیں، تو جہاں فائدہ نظر آتا ہے لوگ وہاں کود پڑتے ہیں۔ اب ایک بھائی صاحب ہیں بہت بڑے عالم دین ہیں، تو انہیں میں نے کہا کہ یار یہ جماعت کھیلنا ختم کر دو۔ وہ کہتے ہیں جناب مرکزی جمعیت میں شامل ہونے کے بہت سارے فائدے ہیں، تو بندہ اندرون بیرون اپنے بہت سارے مقاصد حاصل کر لیتا ہے۔ اب ایک بندہ میری مسجد میں بیٹھ کر جے یو آئی کو اور مولانا فضل الرحمان کو پاکستان کا سب سے بڑا بدماش بتا رہا تھا۔ ایک وقت تھا ہاں جی جب وہ کسی جماعت میں شامل ہوا اور جماعت کے مفاد جے یو آئی کے ساتھ ہوئے، وہی بندہ خود بازار سے جا کر پینا فلیکس بنواتا ہے، پوسٹر بنواتا ہے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اور جناب ان کے دیگر جو بھائی حضرات ہیں ان کے ساتھ، حالانکہ وہی بندہ کچھ عرصہ پہلے مولانا فضل الرحمان کو بہت بڑا بدماش بتا رہا تھا، آج خود پینا فلیکس بنوا رہا ہے۔ ایک طرف فضل الرحمان ہے، ایک طرف وہ ہے، تو یہ تو ہے ہمارا حال، یہ ہے ہمارا حال۔ تو یہ پارٹیاں مذہبی ہوں یا یہ پارٹیاں سیاسی ہوں، ان کا حال سچی بات ہے میرے دماغ میں تو یہی ہے، ہر کنکر کے نیچے شنکر۔ ہاں جی، وہ ایک بندے سے کسی نے پوچھا، یہ شاہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ حضرت آپ کی جماعت کون سی ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ جناب میں خود امیر ہوں اور ابھی جماعت کی تلاش جاری ہے۔
میں خود امیر محترم ہوں اور جماعت کی تلاش زور و شور سے جاری ہے۔ تو اکثریت کا تو یہی حال ہے، کہیں ہزاروں میں آپ کو کوئی ایسا مل جائے کہ جو اس لیے کسی جماعت میں شامل ہوتا ہے کہ جناب اسلام کی اور دین کی اور دعوت اور تبلیغ کی سربلندی کے لیے، ورنہ اکثروں کا یہ حال ہے، آپ 2 تھپڑ لگائیں نا زور سے، یہ گیا جماعت چھوڑ کر، ہاں جی، یا آپ ایک تھیلی ہاں جی روپے پیسوں کی اسے دیں، وہ ابھی چھوڑ کر آپ کی جماعت میں آنے کو تیار ہے۔ تو میں کہاں تک بیان کروں؟ ایسے لوگوں کو میں بائی فیس دیکھتا اور جانتا ہوں کہ جناب ایک وقت تھا وہ مقامی طور پر جماعت الدعوہ کے ساتھ تھے، دوسرا آیا اور اس نے صرف 1500 کی جھلک دکھائی ہیں، 1500، اور یہ گیا جماعت الدعوہ سے، اور اب بیٹھ کر اس پہلے والی جماعت کے گلے اور برائیاں بیان ہو رہی ہیں، اور جب وہاں سے مفاد ختم ہوا، لو جی ہم جا رہے ہیں، اللہ حافظ۔ تو اکثر تو یہی تماشا ہے، اکثر تو یہی تماشا ہے۔ ایک گھر گھر کے اندر فرقہ واریت موجود ہے۔ ایک بھائی ہے وہ کہتا ہے میاں محمد نواز شریف امام کعبہ ہے، دوسرا بھائی کہتا ہے نعوذ باللہ عمران خان امام کعبہ ہے، دونوں گتھم گتھا ہیں۔ جی ایک شخص کہتا ہے واہ جی میرا امیر محترم جو ہے نا حافظ اپنا ساجد میر صاحب، یہ تو سبحان اللہ یہ امام ہیں جی امام اقصیٰ ہے۔ دوسرا کہتا ہے واہ جی واہ میرا امام صاحب تو جو ہے وہ پتہ نہیں وہ کیا ہے۔ ایک گھر ہے، ایک محلہ، ایک خاندان، گھر گھر کے اندر اس فرقہ واریت کا عذاب، یہ مذہب کے نام پر ہو یا سیاست کے نام پر ہو، اور پھر پارٹی سے ہی پارٹی نکل رہی ہے۔ ہم جانتے ہیں نا کہ پی 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 ہے تو اس میں سے ایک کیا کہتے ہیں وہ فارورڈ بلاک نکل آئے گا، نون لیگ ہے تو اس میں سے کاف لیگ بچہ نکل آیا، ہاں جی جے یو آئی فضل الرحمان گروپ ہے تو اس نے بچہ دیا یا بچی دی جو بھی ہے، تو اس میں سے جناب جمعیت علماء اسلام سمیع الحق گروپ نکل آیا۔ مرکزی جمعیت ہے تو اس نے بچہ دیا، جمعیت اہل حدیث عالمی وجود میں آ گئی۔ یہ تماشا ہی ہے میرے بھائی، یہ تماشا ہی ہے، اس کے سوا تو یہ کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ اور یہ ہمارا اندرونی خلفشار آج دین اور دنیا کی ہر ذلت ہمارے اوپر مسلط کیے ہوئے ہے۔ ہم قومی طور پر بھی، ملکی طور پر بھی، اور جناب اندرونی بیرونی ہے جی خارجی داخلی ہر طریقے سے ہم سمندر کی جھاگ بن چکے ہیں۔ ایک ایک فرقے کے اندر کئی کئی پارٹیاں موجود ہیں۔ ایک آپ بریلویوں کے دیکھ لیں کتنے پارٹیاں ہیں، طاہر القادری کی اپنی جماعت ہے، ہاں جی وہ سبز پگڑیوں والی کی اپنی جماعت ہے، اور یہ تو 2 ہے نا، گننے پہ آئیں تو گنتے جائیں۔ یہ فرقہ واریت ہی ہے نا کہ آپ محمدی کی بجائے پہلے حنفی بنے، آپ کی یہاں بریکیں نہیں لگیں، حنفی میں آپ دیوبندی ہوئے، پھر آپ بریلوی ہوئے، پھر دیوبندی میں حیاتی ہوئے، مماتی ہوئے، یہاں بھی بریک نہیں ہوئی، پھر مماتیوں کے اندر پھر آپ 2 ہوئے، ایک چتروڑ گڑی گروپ اور ایک اشرف علی گروپ، پھر بریلویوں کے اندر آپ بے شمار پارٹیوں میں تقسیم ہوئے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ رحمت الہی تو نہیں ہے، یہ تو عذاب الہی ہے۔